أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانعام کی آیت مبارکہ 59 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اور اس نے ہر چیز کا علم قرآن مجید میں بیان فرما دیا، اور اس کتاب کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اس کا ترجمہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آج کی یہ ویڈیو اسی باب علم و حکمت کے بارے میں ہے۔ حنبش بن المعتمر سے روایت ہے کہ دو شخص قریش کی ایک عورت کے پاس آئے، اور دونوں نے اس کے پاس 100 دینار امانت رکھوائی، اور دونوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو مت دینا جب تک ہم دونوں ساتھ نہ ہوں۔ اس واقعہ کے 1 سال بعد ان میں سے ایک شخص آیا اور اس عورت سے کہا کہ میرے ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، تم مجھے وہ دینار واپس دے دو۔ اس عورت نے دینار دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم دونوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک ہم دونوں ساتھ نہ ہوں تو دینار نہ دینا، اس لیے جب تک تم دونوں ساتھ میرے پاس نہیں آؤ گے اس وقت تک میں یہ دینار نہیں دوں گی۔ اب اس شخص نے اس عورت کے متعلقین اور پڑوسیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے اس عورت پر دباؤ ڈالا، تو اس عورت نے وہ دینار اس کو دے دیے۔ اس بات کو گزرے پورا 1 سال ہو گیا کہ اچانک دوسرا شخص آ گیا اور اس نے عورت سے دیناروں کا مطالبہ کیا۔ عورت نے کہا
کہ تیرے ساتھی نے میرے پاس آ کر یہ بیان کیا کہ تو مر چکا ہے، اور وہ مجھ سے سب دینار لے گیا۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو اس نے واویلا مچا دیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم وہاں جمع ہو گیا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ لوگ ان دونوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقدمہ سن کر جب فیصلہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو عورت نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آپ خود فیصلہ نہ کریں اور ہم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ دونوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کے بیانات سنے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً بھانپ لیا کہ دونوں اشخاص نے مل کر عورت کے ساتھ فریب کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ تم دونوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم میں سے کسی ایک کو مت دینا جب تک دوسرا ساتھی موجود نہ ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، بے شک ہم نے یہ کہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارا مال ہمارے پاس ہے، جاؤ اپنے دوسرے ساتھی کو لے کر آؤ تاکہ تمہیں تمہارا مال دے دیا جائے۔ یہ سن کر وہ شخص لاجواب ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ عورت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شکریہ ادا کیا۔ جی ناظرین، اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے دیے ہوئے علم و حکمت سے ایک حقدار کو اس کا حق دلایا اور جھوٹوں کے مکر و فریب کو ناکام بنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات بلند فرمائے۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایک دلچسپ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔